بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ناروے کے قومی ادارہ نارویجن نیشنل اسمبلی یعنی ناروے کی قومی اسمبلی کا تعارف اور اس کی ممبران کی تعداد اور اس میں موجود کمیٹیز کی تعداد اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود پارٹیز ہیں ان کی تعداد اور نام اور دیگر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت محترم، ناروے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں پر بنیادی ضروریات انسانی زندگی کی تمام سہولیات جو ہیں وہ یہاں کے رہنے والے باشندوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن، صحت اور روزگار، دیگر جتنی بھی سہولیات ہیں وہ بنیادی ضروریات زندگی کی یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور یہ ریاست بڑے احسن طریقے سے اپنے شہریوں کو یہ سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ آئیے نارویجن قومی اسمبلی کے تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 1814 کے اندر یہ نارویجن قومی اسمبلی قائم کی گئی اور اس کو نوش زبان میں سٹوٹنگ کہتے ہیں، اور اس کی کل ممبرز جو ہیں وہ 169 ہیں، 169، اور پارلیمنٹ کو جو لیڈ کرتے ہیں اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ میں 12 قائمہ کمیٹیز ہیں اور 4 پروسیجر کمیٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اور آئیے ناروے کی قومی اسمبلی کے جو ممبرز کی تعداد ہے اس کے حوالے سے تاریخ کے تناظر میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ سیٹوں کی جو تعداد ہے وہ 1882 میں نارویجن قومی اسمبلی میں 114 تھی، 1903 میں 117 تھی، 1926 میں 123 تھی، 1918 میں 126 تھی، 1921 میں 150 تھی، 1973 میں 155 155 تھی، 1985 میں 157 تھی، 1979 میں 165 تھی، اور 2005 سے لے کر آج تک جو ناروے کی قومی اسمبلی کی ممبران کی تعداد ہے وہ 169 ہے۔ تو آئیے ناروے کی قومی اسمبلی میں کون سی پارٹی جو ہیں وہ موجود ہیں، منتخب ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے بالترتیب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ اس وقت 49 سیٹس کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے 2021 میں، اور اس کو لیبر پارٹی کو اربائدر پارٹی بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ پروگریس پارٹی ہے جو جس کو فرینڈس پارٹی بھی کہتے ہیں، FRP نارویجن کے اندر، اس کی 27 سیٹس ہیں۔ اور اس کے بعد کنزرویٹو پارٹی ہے جس کی 45 سیٹس ہیں اور جس کو نشق میں ہوئرے پارٹی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشیالسٹ لیفٹ پارٹی جس کو SVP بھی کہتے ہیں نارویجن میں، یہ اس کی جو ہے 11 سیٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو 5ویں پارٹی ہے وہ سینٹر پارٹی جس کو SP بھی کہتے ہیں نارویجن میں۔ اور اس کے بعد جو ناروے کی قومی اسمبلی کی میں کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی جس کی 8 سیٹس ہیں، اور اس کے بعد جو لبرل پارٹی ہے جس کو وینسڈے پارٹی بھی کہتے ہیں، اس کی 8 سیٹس ہیں۔ اور اس کے بعد گرین پارٹی یا میلیو پارٹی جس کو کہتے ہیں نارویجن کے اندر، وہ اس کی 1 سیٹس ہیں۔ اور آخر میں جو 9ویں پارٹی ہے اس کو ریڈ پارٹی یا رود پارٹی نارویجن کے اندر کہتے ہیں، جس کی 1 سیٹ سے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ بالترتیب جو ہے وہ ناروے کی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے جس طرح پارٹیز اپنی نمائندگی کر رہی ہیں سیٹس کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور آئیے اب ان کے جو ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ 2021 یعنی موجودہ سال میں وہ جو ہوئرے پارٹی کے ہیں پریزیڈنٹ، اور 5 جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اربائدر پارٹی کے ہیں، سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ جو ہے
وہ FRP پارٹی کے ہیں، اور تھرڈ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی لیبر پارٹی کے ہیں، اربائدر پارٹی جس کو کہتے ہیں، اور فورتھ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سینٹر پارٹی کے ہیں، اور ففتھ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہوئرے پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی کی۔ مطلب یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے بترتیب جو ہے وہ کچھ معلومات شیئر کی۔ آئیے جو پارلیمنٹ کے اندر 12 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کی کون کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہیڈ کون کر رہا ہے، کس پارٹی کے جو ہے وہ کون سی پارٹی ہیڈ کر رہی ہے۔ تو یہ 12 کمیٹیز ہیں جو قائمہ کمیٹیز ہیں، 12 اسٹینڈنگ کمیٹیز۔ ان میں بزنس اینڈ انڈسٹری کی کمیٹی ہے جو کہ سینٹر پارٹی جو ہے SPA جو ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہے۔ ایجوکیشن، ریسرچ اینڈ چرچ افیئرس کی جو پارٹی ہے اس کو پروگریس پارٹی یا FRP جو ہے اس کو پارٹی وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ انرجی اینڈ انوائرمنٹ جو پارٹی ہے اس کو لبرل پارٹی یا جس کو آپ وینسٹرے پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں نارویجن کے اندر، وہ ہیڈ کر رہی ہے۔ فائنانس اینڈ اکنامک افیئرس کو جو ہے وہ ہوئرے پارٹی ہیڈ کر رہی ہے۔ فیملی اینڈ کلچر افیئرس کو بھی ہوئرے پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہیڈ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہیلتھ اینڈ کیئر سروسز جو ہے اس کو کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہے۔ اور جسٹس کی کمیٹی جس کو اربائدر پارٹی یا لیبر پارٹی جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لیبر اینڈ سوشل افیئرس اس کو پروگریس پارٹی یا FRP جس کو کہتے ہیں وہ ہیڈ کر رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن کو سوشلسٹ لیفٹ پارٹی جو ہے SWAP ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہی ہے۔ سیکورٹی اینڈ کانسٹیٹیوشنل افیئرس اس کو لیبر پارٹی اربائدر پارٹی جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہے اس کمیٹی کو 2021 میں، یعنی 2017 سے لے کے 2021 تک۔ اور ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشنز کو جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی یا ہوئرے پارٹی جو ہے ہیڈ کر رہی ہے۔ تو ادر جو کمیٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ جو 4 پروسیجرل کمیٹیز ہیں وہ بھی پیرالل جو ہیں وہ ان قائمہ کمیٹیز کی جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ ان میں ان لارج کمیٹی ان فارن افیئرز ہے جو فارن افیئرز کے معاملات، ٹریڈ پالیسی کے معاملات اور نیشنل سیفٹی کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پہ الیکشن کمیٹی ہے، اس کے 37 ممبرز ہیں۔ اور جو تیسری کمیٹی پروسیجر کمیٹی ہے وہ پریٹیرٹی کریڈینشل جو ہے وہ کمیٹی ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ یورپین کمیٹی ہے جو فارن افیئر، دفاع اور دیگر امور جو ہے دفاع کے وہ یورپی یونین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہے۔ یہ حضرت محترم آپ کے سامنے کمیٹیز کی تعداد آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئیے اب اسمبلی میں قانون سازی کا تعارف آپ کے سامنے پہ قانون سازی کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ نارویجن نیشنل اسمبلی میں قانون کس طرح جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، کس طرح پاس کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کے 5 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حکومتی ممبر کے ذریعے یا کسی نجی ممبر کے ذریعے جو ہے وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ متعلقہ کمیٹی کو جو ہے وہ ریفر کرتی ہے وہ بل کس کے بارے میں، ٹریڈ کے بارے میں، ڈیفنس کے بارے میں ہے یا ایجوکیشن کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کمیٹی کی سفارش سے وہ بل جو ہے پارلیمنٹ کی میں بحث کے لیے لایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ کہ اس کو پارلیمنٹ میں اس پر بحث کی جاتی ہے، اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ بل جو ہے مسترد کر دی جائے ووٹس کے ذریعے تو وہ پھر پروسیجر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ کہ اگر پروسیجر ختم ہونے کے بعد کم از کم 3 دن کے بعد دوبارہ اس پر جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے اور دوبارہ اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کنگ کونسل کے اندر بھیجا جاتا ہے جہاں پر کنگ کی اپروول سے یا بادشاہ کی جو ناروے کے بادشاہ ہیں ان کی اپروول سے جو ہے اپروول لی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے چوتھا جو طریقہ ہے کہ اگر تیسرے مرحلے میں اگر جو ہے اگر بل کے معاملے میں مختلف نتیجہ کوئی نکلتا ہے،
ڈیبیٹ کے بعد بھی، ووٹنگ کے بعد بھی، تو پھر یا تو بل کے اندر ترمیم لائی جاتی ہے، امینڈمنٹ لائی جاتی ہے، یا پھر جو ہے اس بل کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اور جو پانچواں طریقہ کار ہے کسی بھی بل کو قانون بنانے کے لیے، وہ یہ کہ جب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونے کے بعد، وہ ووٹنگ ہونے کے بعد اگر بل کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کنگ کونسل میں کنگ جو ہے وہ سائن کرتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر بھی، جو موجودہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ بھی کاؤنٹر سائن کرنا لازمی ہوتا ہے۔ بل کو قانون بنا دیا جاتا ہے، قانون کے طور پہ جو ہے متعارف کرایا جاتا ہے۔ لیکن اگر بادشاہ جو ہے وہ نارویجن آئین کے آرٹیکل 77 اور آرٹیکل 79 کے تحت جو ہے اس بل کو روک بھی سکتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکل جو ہے کبھی ہوا نہیں اس طرح۔ بادشاہ نے ہمیشہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ کیا ہے، پارلیمنٹ کی ووٹنگ کا ریکارڈ کیا ہے، اور وہ جو بھی بل پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا ہے وہ اس پہ اپروول دے دیتے ہیں، اگر اس کے بعد رائٹ ہے کہ وہ اس بل کو روک سکتے ہیں۔ اور جو نارویجن قومی اسمبلی میں جو لاسٹ 2017 میں ستمبر میں الیکشن کے نتائج آئے، اس میں ارنا سولبرگ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی ہے نارویجن قومی اسمبلی کی، اور یہ 4 سال کے لیے نارویجن قومی اسمبلی میں کے ممبران جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ اور موجودہ حکومت جو ہے وہ FRP وینسٹر پارٹی اور کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کی تعاون سے جو ہے اس نے 88 سیٹس کی ہیں، 169 سیٹ میں سے 88 سیٹ جو ہے موجودہ حکومت نے اس کی، جن کی پرائم منسٹر جو ہے ارنا سولبرگ ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن کی جو ممبران کی تعداد ہے وہ 81 ہے، 81، اور اس میں انہوں نے جو 81 جو تعداد ہے وہ SPA کے تعاون سے، SWAPO کے تعاون سے اور رد پارٹی کی تعاون سے جو ہے وہ یہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے 81 سیٹ جو حاصل کی ہیں۔ اور یہ نارویجن قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے، یہ کارل جونس گاتا 22 کے اوسلو کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس قومی اسمبلی کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک سویڈش آرکیٹیکٹ نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، اور یہ اس قومی اسمبلی کو جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، امید ہے آپ کو ناروے کی قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد، کمیٹیز کی تعداد، اور یہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں مختلف پارٹیز کی، ان پارٹیوں کی تعداد اور نام آپ کو معلوم ہوئے ہوں گے۔ اسی ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام۔